إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهن الله فما له من مكرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان تمام لوگوں پر، صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، وہ تمام علم کے اساتین پر جن کے ذریعے سے ہم تک دین کی یہ نعمت پہنچی ہے، اور قیامت تک سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کی وہ مبارک گھڑیاں تھیں جو ہم سے رخصت ہو چکی، لیکن وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جو رمضان کے بعد اپنے نیک اعمال پر مداومت کرتا ہے، ہمیشگی اختیار کرتا ہے۔ وہ اللہ کا ذکر، وہ قرآن مجید کی تلاوت، وہ قیام اللیل کی عبادتیں، وہ ذکر و اذکار پابندی کرنے والا یقیناً خوش نصیب انسان ہے جو رمضان کے مدرسے سے بھرپور فائدہ اٹھا چکا ہے، تقویٰ اس کے دل میں جاگزین ہو چکا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ شخص بڑا مرتبہ رکھتا ہے، لیکن وہ شخص جو صرف رمضان میں اپنے اللہ کو پہچانتا ہے، رمضان کے جانے کے بعد اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ ذلیل ہے۔ ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلی صف کی نمازوں کی پابندی کو چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز کی پابندی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو احساس ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج آیت نمبر 18 میں یہی بات کہی، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اپنے گھروں سے دور کر دیا ہے، وہ خود دور نہیں ہوئے ہیں، ان کی ذلت کر دی گئی اور ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اس اللہ تعالیٰ سے دوری کی وجہ سے کہ صرف رمضان میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کو پہچانا۔ وما قدر اللہ حق قدری، حقیقت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت کو نہیں جانا۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اعمال کے قبول کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جو نیک اعمال ہم نے رمضان میں کیے، صدقے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، تراویح کی نماز کی پابندی کی شکل میں، روزہ داروں کو روزہ افطار کرنے کی شکل میں، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی شکل میں، ان کی قبول ہو جانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہم اس عمل پر مداومت کرتے رہیں، وہ اعمال ہماری زندگیوں میں چلتے رہیں۔ رمضان ختم ہوا لیکن مسجدیں تو بند نہیں ہوئی، رمضان ختم ہوا لیکن قرآن تو زمین سے اٹھا نہیں لیا گیا، رمضان ختم ہوا لیکن دین تو زمین سے ختم نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں باقی ہیں۔ لیکن جیسے میں نے گزشتہ جمعے میں کہا، اگر ہم اپنی زندگی میں تبدیلی نہیں لاتے ہیں، ایسے ہی آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کا کھیل کھیلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کے ساتھ بڑا ہی ذلت آمیزانہ سلوک کرتے ہیں، اور ایسی قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے سے بچیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اور اسی لیے کہا گیا نیکی نیکی کو بلاتی ہے، رمضان بھر نیکیوں میں گزرے تو پھر آدمی پھر نیکی کرتا ہے، اس نیکی کی قبولیت کا یہ ثواب ہے جو اسے نیکی کے طور پر ملتا ہے۔
اسی لیے کہا وَاتْبَعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حُسْنٍ، کہا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، لغزش ہو جائے تو فوراً نیکی کر دو، اس لیے کہ یہ نیکی اس خطا کو مٹا دے گی۔ تو دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو اس سلسلے میں میں نے کہا، لیکن میرے اس جمعے کا جو موضوع ہے ایک بڑی حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حق ہے، اس کو سیکھو اور اس پر باہمی سارے مل کر اس کو کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پر عمل کرنے کی ترغیب دلائی۔ حدیث کا متن کچھ ایسے ہے، صحابی رسول کہتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، امام احمد نے اس کو اپنے اس میں نقل کیا مسند میں، اور اسی طرح ترمذی کی بھی روایت ہے، علامہ عبد الرحمن مبارک فوری نے اس کی شرح کی ہے، اور اس میں کہتے ہیں تو ایک دن ایسا ہوا کہ ہم سارے فجر کی نماز کے لیے جمع ہوئے، تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے رہ گئے، تھوڑی تاخیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور اتنی تاخیر ہوئی ہم کو ایسے لگا کہ جیسے سورج نکل جائے گا۔ فجر کی نماز میں غیر معمولی ایسی تاخیر ہوئی کہ ایسے لگا کہ سورج نکل جائے گا۔ کہتے ہیں احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غداۃ فی صلاۃ الصبح حتی، یہاں تک ایسے محسوس ہوا کہ اب سورج نکل جائے گا، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے آئے، نماز کی اقامت کہی گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی چونکہ دیر ہو چکی تھی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بعد جیسے ہی سلام پھیرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتم علی مصافکم، اے صحابہ اپنے اپنے صفوں میں بیٹھے رہو، اپنے اپنے جگہ بیٹھے رہو، میں بتاؤں گا کہ مجھ سے تاخیر کیوں ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تاخیر سے پہنچے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اپنے دیر سے آنے کی وجہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے آنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة انی قمت من اللیل فصلیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں نماز کے لیے کھڑا ہوا، بہت لمبی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے لزوم کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے۔ کہا کہ میں نے رات میں لمبی نماز پڑھی، فنعست، ایسا ہوا کہ مجھے اونگ آنے لگی، اور پھر ایسا ہوا کہ مجھے نیند لگ گئی، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیند لگ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، کہا کہ یہ ساری خصوصیات ہیں اور انسانی تقاضے سے ہیں، کہا کہ مجھے نیند آنے لگی، تو میں نے نیند میں دیکھا، جیسے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات میں نے بہت لمبی نماز پڑھی جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی تھی، اور پھر مجھے نیند آنے لگی، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اچانک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میرے رب کو دیکھ رہا ہوں، فی احسن صورہ، بہت ہی بہترین شکل و صورت میں۔ لوگوں، مسلمانوں، میرے بھائیوں، آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا رب بہت ہی احسن صورت والا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایسے لوگوں کا خدا نہیں ہے جیسے بہت سارے لوگ دوسروں کی خداؤں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی عجیب شکلیں صورتیں ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم فخر کے ساتھ، بڑے ہی امتنان کے ساتھ، بڑے ہی شکرانہ انداز میں سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے رب کی شکل بہت خوبصورت ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے کہا میں نے اپنے رب کو دیکھا، فی احسن صورہ، بہت ہی اچھی شکل میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے صفات، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی سارے صفات بے عیب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کمال مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات صاحب کمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب کوئی انسان بتا نہیں سکتا، اور اللہ کی تمام صفات بے عیب ہیں اور کمال کے ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا، فی احسن صورہ، بہت ہی اچھی شکل میں دیکھا۔ فقال یا محمد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا عبدی نہیں کہا، یا رسولی نہیں کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا یا محمد، اے محمد، فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو مقرب فرشتے ہیں کس بات پر ان کے بیچ میں آپس میں گفتگو ہو رہی ہے؟ اختصام یعنی کسی ایشو کو لے کر، کسی بات کو لے کر ایک دوسرے پر یہ کرنا. یہ تو علماء نے الگ الگ شرح میں الگ الگ بات بتائی کہ کفارات کے سلسلے میں ان فرشتوں کی بحث چل رہی تھی، یا نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جانے، سبقت کرنے کے سلسلے میں ایک دوسرے پر، یہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ لوگ بات کر رہے تھے. یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادری اے ربی، اے رب میں نہیں جانتا کہ ملائے اعلیٰ یا مقرب فرشتے، جو ملائے اعلیٰ، جو تیرے مقرب فرشتے ہیں کس بات پر بحث کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا. 3 مرتبہ پوچھا گیا، بعض روایتوں میں 2 مرتبہ پوچھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کا جواب دیا، اللہ میں نہیں جانتا جب تک تو بتا نہ دے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن میں جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتے الا من ارتضی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے راضی ہو جائیں تو اپنے رسول کو کچھ خاص باتیں بتا دیتے ہیں تو رسول کو اس کا علم ہو جاتا ہے، سوائے خمسن، وہ 5 باتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات جواب دیا، اللہ میں نہیں جانتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضع کفہ بین کتفی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے مونڈھوں کے بیچ میں رکھی، پیچھے سے اپنی ہتھیلی میرے مونڈھوں کے بیچ میں رکھی، اور اس ہتھیلی کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. حدیث کے الفاظ ہیں، کہا حتی وجدت برد اناملہ فی صدری، یہاں تک کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پوروں کی ٹھنڈک کو، اناملہ یہ پور جو ہوتے ہیں اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس کیا. اللہ اللہ، کیا وہ ٹھنڈک ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہتھیلی کو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے میں محسوس کیا. وَتَجَلَّى كُلَّ شَيْءٍ، اس کی برکت سے یہ ہوا کہ مجھے ان چیزوں کا علم ہو گیا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے تھے. بعض روایتوں میں کہا کہ آسمان و زمین کی کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتانا چاہتے تھے میرے علم میں آ گئیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ اللہ کے یہ مقرب فرشتے کس بارے میں آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، مناقشہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. قلت الکفارات والدرجات، تو میں نے کہا کہ اللہ کفارات کے بارے میں، درجات کے بارے میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ بتاؤ یہ کفارات کیا ہیں، یہ کفارات کیا ہیں؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نقل الاقدام الى الجمعات والجماعات، آدمی اپنے پیروں سے چل کر آتا ہے جماعت کی طرف جمعے میں شامل ہونے کے لیے. 2 الگ الگ روایات میں، بعض روایات میں جمعہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں جماعت کا ذکر ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے. اللہ اللہ، ہم میں سے کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو ایسے خوش نصیب موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں، جماعت میں شامل نہیں ہونا پاتے ہیں. رمضان میں ہماری کوشش تھی کہ رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. فجر کی نماز میں ساری مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب وہ مسجدیں ویران ہیں، وہ وضو خانے ترس رہے ہیں کہ وہ نمازی کہاں گئے جن سے ہم مزین ہو جاتے تھے، جن سے ہمیں خوبصورتی ملتی تھی. وہ صفیں ترس رہی ہیں، وہ پیشانیاں کہاں چلے گئیں، اور وہ پیشانیاں وہ سربسجود ہونے والے سجدے کہاں چلے گئے جو ہماری صفوں میں سربسجود ہوتے تھے. یہ ساری مسجدیں آہ و بکا کر رہی ہیں انہی مصلیوں کے لیے. اللہ اللہ، وقت پہلے جیسا نہیں رہا، حالات بدل رہے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ ان 22 مہینوں میں جیسے اخبارات نے بتایا کہ 17 مسلمان صرف گائے کے نام پر مارے گئے. سارے لوگ جانتے ہیں، اخبارات روزانہ پڑھتے ہیں. ابھی خود ہمارے اس اسٹیٹ میں کل کا واقعہ ہے جو اس ایشو کو لے کر لاٹھی چارج ہوئی ہے.
آپ جانتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ سے جیسے جیسے دور جاتے جائیں گے اللہ کا عذاب ویسے ویسے میرے اور آپ کے قریب آتا جائے گا. یہ اللہ کا قانون ہے. سنت اللہ، یہ اللہ کا قانون ہے، کبھی نہیں بدلے گا. اللہ سے دور جاتے جاؤ گے، بے دین ہوتے جاؤ گے، اللہ کا عذاب ہمارے قریب قریب آتا جائے گا. جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہم رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو گلے لگائیں گے، کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فوج غالب آنے والی ہے. الا ان حزب اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو جماعت ہے وہی غالب ہونے والی ہے، زمین پر کم حاصل ہونے والی ہے. تو کہا کہ کفارات یہ ہے کہ آدمی مسجدوں کی طرف آئے. میں مسجدوں کے پڑوسیوں سے کہتا ہوں، اس مسجد کے پڑوسیوں سے کہتا ہوں جو اس مسجد کے آس پاس بچتے ہیں، جن کو اللہ اکبر کی اذانیں سنائی دیتی ہیں، اس حدیث پر غور کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ بات چیت ہو رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور پیارے نبی کے بیچ میں. کہا کہ کفارات کیا ہے؟ کہا نقل الاقدام الى الجمعات والجماعات، یعنی پیروں سے چل کر جماعت میں شامل ہونے کے لیے آنا اور جمعے کی طرف آنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کیسے کیسے گناہ زندگی میں کرتے ہو اس پر عمل کر کے دیکھو. اور کہا الجلوس بعد الصلوات، جب مسجد میں آتے ہو تو گناہوں کا کفارہ یہ بھی ہے کہ مسجدوں میں بیٹھو، نمازوں کے بعد درس میں بیٹھو، تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کرتے بیٹھو. دیکھو اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بیٹھتے ہو تو پھر فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کی گناہوں کو معاف فرما دے. آپ کو بتائیں کہ درمیان میں ایک اور حدیث بھی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حدیث عظیم کہا ہے. حدیث عظیم کہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک بدو گاؤں والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ علمنی خیر، یا رسول اللہ علمنی خیر، اے اللہ کے نبی آپ مجھے بھلائی سکھائیے، اچھی بات بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اچھی بات بتاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور صرف خیر ہی خیر تھا، اچھی بات بتاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو 3 باتیں بتائیں، قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بدو نے سنا، ولیج تھا، کھیتی باڑی گاؤں والا آدمی تھا، سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، دور گیا، بیٹھ گیا اور بیٹھ کر اس باتوں کو گننے لگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور پھر وہاں سے کچھ سوچتا ہوا واپس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گیا ہوا شخص واپس آ رہا ہے. کہا تفکر البائس فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ارے بیچارہ کچھ سوچ میں پڑ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنسنے لگے. بولا کہ پتہ نہیں اس کو کیا سوچ آ گئی. قریب آیا، قریب آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے مجھے اچھی بات بتائی اور 3 باتیں بتائیں کہ تینوں باتیں کہا کہ یہ ساری کے سارے اللہ کی تعریف میں ہیں، اس میں مجھے کیا ملے گا؟ ھذا للہ فما لی، یہ ساری تینوں باتیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تینوں باتیں تو اللہ کی تعریف میں ہیں، مجھے کیا ملے گا اس سے؟ میں کیا مانگوں گا؟ مجھے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال یا اعرابی اذا قلت سبحان اللہ قال اللہ صدقت. اے اعرابی، اے گاؤں والے، اے بدو، اگر آپ یہ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے صدقت، بالکل تم نے سچ کہا. اور تم کہو گے والحمد للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے صدقت، بالکل تم نے سچ کہا. اور تم تیسری بات جب کہو گے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے صدقت، بالکل تم نے سچ کہا. لیکن اس کے بعد جب تم مانگو گے اور کہو گے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قد فعلت، قد فعلت، میں نے تمہیں بخش دیا. اور جب تم کہو گے اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قد فعلت،
میں نے تمہیں بخش دیا, میں نے تم پر رحم فرما دیا. اور جب تیسری مرتبہ جب تم کہو گے اللہم ارزقنی, اے اللہ مجھے رزق دے دے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قد فعلت, میں نے تمہیں رزق دے دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعب الایمان میں بہقی کی روایت ہے اور اس کی اسناد جید ہے. بس ایک راوی کے بارے میں مجھے شک تھا, کہا کہ حسن بن طواب کے بارے میں, اور جب میں نے پتہ لگایا کہ وہ راوی بھی صحیح ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ شکر کیا کہ اتنی بڑی حدیث صحت کے درجے کو پہنچتی ہے. تو دوستو عزیزو ماں اور بہنوں, کیسی کیسی پیاری پیاری حدیثیں ہیں. ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان حدیثوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے رزق مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے رحم کا سوال کرتے ہیں. اور کہا کہ کفارات, اس میں ایک کفارات کی بات تو یہ ہے کہ آدمی مسجدوں کی طرف آئے, اپنے گناہوں کو مٹائے. دوسرے کفارہ کی بات یہ ہے کہ آدمی نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے, مسجدوں سے اپنا دل لگائے, اور مسجدوں میں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا, سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر علمی حلقوں میں بیٹھنا اور دروس کے حلقوں میں بیٹھنا, اور کبھی خاص کر فجر کے بعد سورج نکلنے تک علمی درس میں بیٹھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا, یہ ساری کی سارے کفارات میں شامل ہوتے ہیں جو آدمی پڑھتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسباغ الوضوء علی الکریہات, کہا کہ علی الصبرات, جیسے اور ایک روایتوں میں ہے کہا کہ اچھی طرح وضو بنانا ایسے اوقات میں جب ٹھنڈ لگ رہی ہو اور بعض حالات ہوں جس میں آدمی وضو نہیں کر سکتا ہو, ویسے حالات میں آدمی صبر کے ساتھ اچھے اعضاء کو دھوتا ہے اور سارے اعضاء کو صبر کے ساتھ بالکل لگڑ کر دھوتا ہے اور سارے اعضاء کو بھگاتا ہے, اور اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ کوئی عضو بھیگنے سے رہ جائے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دیکھا کہ تھوڑا سا حصہ بھیگنے سے رہ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو کہا کہ جاؤ, تم نے وضو اچھا نہیں کیا, وضو ٹھیک سے کر کے آؤ. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے تو ایسے ہیں, بہت سارے خواتین بھی ایسے ہیں جو اپنے ناخن پر نیل پالش لگایا ہوا ہے, بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے بالوں پہ ایسی چیزیں لگائی ہوئی ہیں جس سے بال تک پانی نہیں پہنچتا اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے حدیث بتاتی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا وضو صحیح ہو. آپ نے اپنے بالوں کو رنگین کر لیا یا اپنے ناخنوں کو ایسی چیزیں لگا لی جہاں سے پانی کا وضو کا پانی پہنچنے سے رک جاتا ہے, تو کہا کہ آپ نے اسباغ الوضو, وضو کو اچھی طرح نہیں کیا. جب وضو اچھا نہیں ہوا تو نماز اللہ تعالیٰ کے پاس کیسے قبول ہوگی؟ یہ کفارات ہیں, جو یہ بات چیت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں ہو رہی ہے. قال وما الدرجات, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اے نبی بتاؤ کہ درجات کیا ہیں, درجات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اطعام الطعام, غریبوں کو کھانا کھلانا, غریبوں کو کھانا کھلانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ لوگ ہیں جیسے سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, مسکین کو, یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں. دوستو عزیزو ماں اور بہنوں, یہ بہت بڑا کام ہے اور جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اپنے درجات کو بڑھا سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اپنا مقام بڑھا سکتے ہیں. نیت کر لیجئے کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ایسے غریب کو جو دانوں کے لیے ترستے ہیں, کھانے پانی کے لیے ترستے ہیں, ایسے بیوہ عورتیں ہیں, ایسے یتیم بچے ہیں جو ترستے ہیں, ہم اپنی زندگی کے کچھ آسائشوں کو کم کر لیں تاکہ معاشرے میں جو لوگ غریب ہیں اور جو مفلسی کا شکار ہیں ان کی ہم مدد کر سکیں, اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے درجے بڑھا سکیں. ولین الکلام, اور کہا کہ درجات یہ بھی ہیں کہ آدمی نرم گفتگو کرے, لوگوں سے بات کرے تو اخلاق سے پیش آئے. ولین الکلام, اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں سے جب بات کرو وقولوا للناس, لوگوں سے جب بات کرو تو کہا کہ ایسی بات کرو جو اچھی بات ہو,
لوگوں سے اچھی بات کرو, لوگوں کے ساتھ سختی کے ساتھ نہ پیش آؤ, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرتے تھے, ایک ایک بات کو دو دو تین تین مرتبہ دہراتے تھے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کے بارے میں کہا لیس البغی ولا الفاحش, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگو نہیں تھے اور نہ کسی کے سامنے ایسی عجیب باتیں کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھی بات کرتے تھے. اسی طرح کہا افشاء السلام, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس درجات ایسے بھی بڑھتے ہیں کہ آدمی ایک دوسرے کو سلام کرے. ایک دوسرے کو سلام کرنا آپسی اتفاق اور ایک جہتی کا ذریعہ ہے, لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. میں کہوں گا کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو لوگ ہم سے کٹ رہے ہیں ان کو گلے لگانے کی کوشش کریں, اور صرف ہماری زمین پر بقا اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں. ایسے ٹوٹے دلوں کے ساتھ, دشمنیوں کے ساتھ, حسد کے ساتھ, لالچ کے ساتھ, بغض و عناد کے ساتھ ہم آنے والے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب تک ہمارے درمیان الفت پیدا نہ ہو, محبت پیدا نہ ہو. الفت اور محبت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے, ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. اور اس حدیث میں ہی بات بتائی گئی افشاء السلام, سلام کو پھیلاؤ, ایک دوسرے کو سلام کرو. اور آخری بات بتائی گئی والصلاۃ باللیل والناس نیام, راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. اور یہ حدیث کہا گیا, امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا, میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. کہا کہ راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. ایسے لوگ جو فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکتے ہوں, اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہوں, ایسے لوگوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ قیام اللیل کی پابندی کریں, راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھیں. دوستو عزیزو, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے, مجھے توفیق دے کہ ہم راتوں کی نماز کی پابندی کریں تاکہ ہمارے درجات کی بلندی ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ اب مانگو کیا مانگتے ہو, تو پھر میں نے دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اے اللہ میں نیکی کرنے کی توفیق مانگتا ہوں. وترک المنکرات, برائی میں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں برائی چھوڑنے کی توفیق چاہتا ہوں. وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون, اے اللہ کسی قوم پر تو فتنہ نازل کرنا چاہتا ہے, آزمائش نازل کرنا چاہتا ہے, تو اے اللہ اس فتنے کے آنے سے پہلے مجھے اس قوم سے اٹھا لے, مجھے اس قوم میں باقی نہ رکھ. کیا پیاری دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ, اے اللہ میں تیری محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. ساری حدیث جب ختم ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهَا حق, یہ حق ہے, یہ سچائی ہے. فَدْرُسُوهَا وَتَعَلَّمُوهَا, اس کو ایک دوسرے کو پڑھاؤ. وَتَعَلَّمُوهَا, ایک دوسرے سے سیکھو, بار بار اس دعا کو کرو. تو دوستو عزیزو, سارے حدیث میں, اس بڑی حدیث میں جو بہت ہی بڑی حدیث ہے, مکالمہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد کہا. کفارات بتائی گئی 3, اور درجات بتائے گئے 3, اور پھر یہ پیاری دعا بتلائی گئی. اس کو آپ یاد کریں اور پڑھیں, اور کفارات اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے مسجدوں کی طرف آنا آپ سیکھیں. جیسے اس حدیث میں بتایا گیا, نمازوں کے بعد بیٹھنا اور وضو کو اچھی طرح کرنا, اور درجات جس کے بارے میں کہا, فقیروں کو, غریبوں کو کھانا کھلانا, اچھی بات کرنا, جس کی وجہ سے آج ہمارے خاندانی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں صرف زبان کی وجہ سے, اور راتوں کو نماز پڑھنا, اور یہ ساری چیزیں ہیں جو درجات میں شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حدیث پر عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے حاضر ہیں تمام کی پیشانیوں کو اپنی عبودیت میں جھکا لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر خیر عطا فرمائے, ہمارے اندر فلاح عطا فرمائے, ہمارے مقرب بندوں میں ہماری شمولیت کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت خاص ہم تمام پر عطا فرمائے. اے الہ العالمین, عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بیمار اپنی بیماریوں کو لے کر پریشان ہیں یا اللہ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما, شفائے کلی عطا فرما. اے الہ العالمین, تمام مرحومین
مومنین کو بخش دے، یا اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے لیے ایسی طاقت عطا فرما کہ کافر لوگوں کی دلوں میں ان کے لیے رعب پیدا ہو جائے، دبدبہ پیدا ہو جائے۔ مسلمانوں کو حوصلہ عطا فرما، مسلم نوجوانوں کو نیک اخلاق عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک کریم بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وهم وأكبر.